وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سب سے پہلے اپنے محترم بھائی قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس عظیم الشان پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. اس کے بعد آپ تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی طرف سے دونوں جہانوں کی بہترین جزا کی دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر یہاں تشریف لائے اور یہ پروگرام سن رہے ہیں. یہ پروگرام اس مسجد میں منعقد ہو رہا ہے اور اس وقت میرے ذہن میں ایک حدیث ہے. یہ حدیث طبرانی کبیر میں صحیح سند کے ساتھ ہے. اس کے راوی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ حدیث اس وقت یہاں پوری طرح منطبق ہو رہی ہے، فٹ آ رہی ہے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنا دے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه فله اجر حاج تامة حجته. جو شخص اللہ کے گھر میں جائے، مسجد میں جائے اور اس کی صرف ایک ہی نیت ہے اور کوئی نیت نہیں، اور وہ نیت یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جا کر یا تو علم سنوں گا یا سناؤں گا، یا علم حاصل کروں گا یا علم کی تعلیم دوں گا. بس یہ غرض ہے اور کوئی نیت نہیں، کوئی پروگرام نہیں، کوئی ہدف نہیں، کوئی دنیا کا معاملہ نہیں. بس یہ نیت لے کر گھر سے نکلا ہے کہ اللہ کے گھر میں جانا ہے اور یا علم کی بات سننی ہے یا سنانی ہے. اللہ رب العزت کس قدر راضی ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کتنا ثواب درج ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلہ اجر حاج، اسے ایک حاجی کا ثواب ملتا ہے تامۃ حجتہ، وہ حاجی جس کا حج ہر لحاظ سے پورا ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، وہ پورا حج سنت کے مطابق ہو. وہ حج جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، کہ جو شخص اس گھر کا حج کرے اور کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور اس کا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو وہ حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہو. تو یہ ثواب اللہ کس کو دیتا ہے؟ اس شخص کو بھی جو اپنے گھر سے نکلے صرف اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے گھر میں جانا ہے اور علم سننا ہے یا سنانا ہے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اول ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے. ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا
سننا سنانا یہ سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر کی اس حدیث کا مصداق بنا دے۔ ہم جب لوٹیں تو ہمارے کھاتوں میں، ہمارے نامہ اعمال میں وہ ثواب درج ہو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے سورۃ الاعلیٰ جو 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کامیاب ہوں گے، بلکہ فرمایا کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ پوری تاکید کے ساتھ یہ خبر دی کہ کچھ لوگ ہیں وہ ہماری لسٹ میں کامیاب ہیں، انہیں کامیابی مل گئی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہاں کس کامیابی کا ذکر؟ ہر شخص کے ذہن میں کامیابی کا ایک تصور ہے۔ ایک طالب علم ہے، وہ یہ تصور لیے بیٹھا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہوں، اچھے نمبر حاصل کروں۔ ایک کھلاڑی ہے، اس کا تصور یہ ہے کہ میرا کھیل عروج پر ہو اور مجھے مختلف میڈل ملیں اور ٹرافیاں ملیں اور کامیاب ہو جاؤں۔ ایک تاجر ہے، دنیا دار ہے، اس کی کامیابی کا تصور یہ ہے کہ میری ملیں ہوں، فیکٹریاں ہوں، دکانیں ہوں، بینک بیلنس ہو۔ یہ مختلف تصورات کامیابی کے بارے میں لوگوں کی مختلف سوچیں۔ کوئی شخص تقاضا کرتا ہے کہ مجھے باہر کا ویزا مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر شخص کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ شریعت کس چیز کو کامیابی کہتی ہے؟ قرآن پاک کا نظریہ کیا ہے کامیابی کے بارے میں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ ہمارے نزدیک کامیاب وہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، جسے اللہ رب العزت اپنے عذاب سے بچا لے، وہ جہنم سے بچ جائے، کیونکہ جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان اجسامکم علی النار لا تقوی، تمہاری یہ چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نارکم ھذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ گرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ احرقت النار 1000 عام حتی بیضت، کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک گرم کیا گیا، جلایا گیا، حتیٰ کہ یہ سفید پڑ گئی۔ ثم احرقت 1000 عام حتی احمرت، پھر اس کو 1000 سال تک گرم کیا گیا حتیٰ کہ یہ سرخ ہو گئی۔ ثم احرقت 1000 عام حتی اسودت، اور پھر اس کو 1000 سال تک گرم کیا گیا، جلایا گیا، حتیٰ کہ یہ سیاہ پڑ گئی۔ یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، کہ اس جہنم نے اللہ کے دربار میں شکایت کی، یا اللہ میری آگ مجھے کھا رہی، اتنی تیزی اتنی شدت ہے کہ یہ آگ مجھے کھا رہے، اتنی شدید ترین آگ، اتنا اللہ کے شدید ترین عذاب۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اس آگ سے بچ جائے، اس جہنم سے بچ جائے اور جنت کو پا لے، جنت کو حاصل کر لے، ہمارے نزدیک وہ کامیاب، ہم اسے کامیاب قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ دنیا کی کامیابی ہے، کوئی کامیابی نہیں، یہ ایک عارضی سامان۔ بھلا دنیا کی کامیابی کیا کامیابی؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یوزا بأنعم أهل الأرض يوم القيامة،
کہ قیامت کے دن ایک شخص کو حاضر کیا جائے. یہ شخص کون ہے؟ انا واحد الارض. یہ شخص پوری کائنات میں سب سے بڑا فرمایا دار ہے. تخلیق عالم سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ان سب سے بڑا سرمایہ دار ہے، صحت مند، طاقتور. غور کریں کہ وہ کیسا ہو، وہ انسان کیسا ہوگا، کتنا وہ نعمتوں کا پربردہ ہوگا. اسے قیامت کے لیے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے صرف جہنم کی ایک جھلک دکھا دو، اسے جہنم کے شعلے دکھا دو، صرف ایک جھلک دکھا کر باہر لے. فرشتے اسے ایک جھلک دکھا کر باہر لے آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ حل ذقت من نعمت قط، کیا تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی، کوئی آسائش، کوئی نعمت، کوئی راحت، کوئی آرام تو نے دیکھا؟ وہ کہے گا کہ بات ذقت من نعمت قط، نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں نعمت کیا ہوتی ہے اور آسائش کیا ہوتی ہے. حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار اور سب سے بڑا مالدار انسان، لیکن جہنم کی ایک جھلک دیکھی، سارے سکھ بھول گیا، سارا سرمایہ بھول گیا، ساری نعمتیں بھول گیا. یہ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت. تو یہاں کی کامیابی کوئی کامیابی کہ انسان اپنی ساری توانائیاں، اپنا شب و روز اسی کو کمانے میں محو ہو جائے، اسی کو حاصل کرنے میں مصروف ہو جائے. یہ کوئی کامیابی نہیں. آئے صحابہ کے منہج کو دیکھیں، ان کا منہج کیا تھا کہ ایک طرف دنیا کا معاملہ ہے، ایک طرف آخرت کا معاملہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار صحابہ کی جماعت آئی. انصار صحابہ یہ مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے مہاجر صحابہ کا استقبال کیا، اپنی جانیں قربان کر دی، مال قربان کر دی، ان کے لیے گھروں کے دروازے کھول دیے اور دین کی طلب میں، دین کی خدمت میں محو ہو گئے. ایک بار انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ ہماری کھیتی باڑی مدینہ شہر کے اندر اور پانی مدینے سے دور ہے، ہمیں اپنی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے بڑی مشقت جھیلنی پڑتی ہے، باہر سے پانی لانا پڑتا ہے. تو کیوں نہ آج نبی اسلام سے ایک دنیا کی طلب کر لی جائے کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت مدینہ شہر سے پانی کی چشمے جاری کر دے تاکہ مشکل ختم ہو. یہ طلب لے کر، یہ درخواست لے کر انصار صحابہ نبی اسلام کی خدمت میں پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان انصار صحابہ کو دیکھا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار. کہ اے لوگوں، انصار صحابہ سے محبت کرنا ایمان ہے اور انصار صحابہ کا بغض منافقت. کتنے عظیم صحابی. آپ نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر خوش ہوئے، چہرے پڑھ لیے کہ آج تمہارے چہروں پر کوئی ضرورت ہے، تم کو حاجت لے کر آئے ہو، کوئی درخواست لے کر آئے ہو. بتاؤ کیا ضرورت ہے، کیا سوال ہے، کیا درخواست ہے؟ جو بھی درخواست دو گے پوری ہوگی، جو بھی سوال کرو گے پورا ہوگا، تو وہ دیا جائے گا. انصار صحابہ نے نبی اسلام کی زبان سے اتنی بڑی ضمانت سنی کہ جو بھی سوال کریں گے پورا ہوگا. تو سوچتے ہیں کہ یہ چشمے کیا چیز، یہ کھیتی باڑی کیا چیز. کائنات کے سردار نے اتنی بڑی ضمانت دے دی کہ جو مانگو گے ملے گا. تو اگر چشمے مانگے تو کیا مانگا؟ یہ تو ایک ایسی نعمت ہے جو ظاہر ہونے والی ہے، جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں. چشمے بھول گئے، کھیتی باڑی بھول گئے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھوڑی سی مہلت دیجیے، ہم سوچیں کہ آپ سے کیا مانگا ہے. اب ایک طرف دین ہے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت. یہ آخرت کے سچے طلبگار، سچے سوداگر بیٹھتے ہیں اور ایک نوجوان مشورہ دیتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ضمانت دی ہے،
میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سے ایک چیز مانگ لو، اور وہ یہ کہ آپ دعا کر دیں کہ یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر، اپنے گناہ بخشوا لو، چشموں کو بھول دو، یہ کھیتی باڑی چھوڑ دو، گناہ بخشوا لو، کھیتی تو پک ہی جائے گی، حاصل ہو ہی جائے گی، گناہ بخشوا لو۔ چنانچہ سارے انصار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طلب یہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر للانصار، یا اللہ انصار کو معاف کر دے، بڑے ابناء انصار، یا اللہ انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے، بڑے ابناء انصار، یا اللہ انصار کے پوتوں کو معاف کر دے۔ آپ تھوڑا سا خاموش ہوئے تو انصار نے کہا بولے موالینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر، یہ ہمارے دکھ درد کے ساتھی ان کے لیے بھی دعا کر۔ فرمایا بولے موالی انصار، یا اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر۔ دنیا کی طلب تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اتنی بڑی گارنٹی سننے کے بعد اس طلب کو فراموش کر بیٹھے اور آخر پر دھیان لگ گیا، آئے تھے دنیا کے لیے اور اپنے سارے گناہ بخشوا کے چلے۔ یہ ہے منہج صحابہ کا منہج کہ ان کے سامنے دونوں حقیقت، دنیا بھی ہے اور دین بھی، دنیا بھی اور آخرت، لیکن وہ آخرت کا سودا کرنے والے اور آخرت کے خریدار۔ ایک صحابی ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کے دماغ میں ایک عجیب سوچ آتی، وہ سوچ یہ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام دن میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کو کسی خدمت کی ضرورت ہو تو خادم موجود ہوتے ہیں، صحابہ موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر کبھی رات کو آپ اٹھے اور باہر نکلے تو آپ کی خدمت کون کرے گا، آپ کی ضرورت پوری کون کرے گا؟ یہ سوچ کر چپکے سے رات کو آتے اور نبی علیہ السلام کی چوکٹ پر بیٹھ جاتے، اس انتظار میں کہ کائنات کے سردار کو کبھی رات کو کسی خدمت کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں، آپ کو تکلیف نہ ہو اور میں وہ ضرورت پوری کر دوں، میں آپ کی خدمت کر دوں۔ رات کو آتے بیٹھے رہتے، انتظار کر کے چلے جاتے، صبح ہوتی۔ ایک دن نبی علیہ السلام اٹھے اور واقعی آپ کو باہر نکلنا پڑا، پانی کی ضرورت پڑ گئی، آپ باہر نکلے، گھر کا دروازہ کھولا، ربیعہ بن کعب سامنے بیٹھے، فرمایا تم یہاں؟ عرض کی میں تو یہاں کئی دن سے آ رہا ہوں اور یہ سوچ کر آ رہا ہوں کہ اگر رات کو آپ کو کسی خدمت کی ضرورت ہو تو کون آپ کی خدمت کرے گا؟ یہ سوچ کر میں یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہوں، اور آج آپ تشریف لے گئے، میرے لیے سعادت کی بات ہے، تشریف لے آئے اور میں آپ کا خادم حاضر ہوں۔ آپ کو کیا خدمت چاہیے؟ آپ کو پانی چاہیے تھا، یہ پانی لے کر تیار بیٹھے۔ نبی علیہ السلام گئے، حاجت سے فارغ ہوئے، پھر یہ آپ کو وضو کرا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام بڑا خوش، فرمایا کہ سال تھا ربیعہ کچھ مانگو تمہیں دیا جائے، کچھ سوال کر لو۔ اب ربیعہ سوچتے کہ میں کیا مانگا، کوئی مالدار تو تھے نہیں، فقیر تھے، پیٹوں پر پتھر باندھنے والے، اپنے بچوں کا فاقہ بھی دیکھتے، اور جو دنیا کی تنگی ترشی اور دنیا کا فقر یہ سب سامنے، سوچتے ہیں میں کیا مانگوں، دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ اگرچہ دنیا کی ضرورت ہے، پیٹ خالی ہوتے اور پیٹوں پر پتھر باندھتے، راتیں بھوک کی بنا پر تڑپ کر گزار دیتے، لیکن اگر دنیا مانگی تو میں نے کیا مانگا؟ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے کچھ سوچنے کی مہلت، سوچتے ہیں کیا مانگا؟ آخر دل سے یہ بات اٹھی کہ دنیا نہیں مانگی، آخرت مانگی، اور پھر سوچتے ہیں کہ آخرت میں اگر صرف جنت مانگوں تو جنت میں تو بے شمار لوگ ہیں، جنت میں بے شمار لوگ ہیں، میں آخرت مانگوں، جنت مانگوں، اور جنت میں بھی کوئی ایسا مقام مانگوں جس مقام تک رسائی بہت کم لوگوں کی، کوئی خاص چیز مانگوں۔
نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، فرمایا کہ ربیہ تم نے سوچا؟ عرض کی کہ جی ہاں۔ فرمایا تمہارا کیا سوال ہے، کیا طلب ہے؟ عرض کی کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طلب یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، یہ میری طلب۔ دیکھیں موقع تھا کہ دنیا کے خزانے مانگ لیں، چاندی اور سونے کے ڈھیر مانگ لیں، کھیتی باڑی مانگ لیں، جانور مویشی مانگ لیں، حالانکہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، فقر تھا، تنگی تھی، تنگی عیش تھی، لیکن نہیں، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی، دنیا کو ٹھکرا دیا اور آخرت کی کامیابی کو کامیابی سمجھی۔ یہ شرعی فکر اور یہ صحابہ کا منہج، کتنا عظیم شان منہج۔ صہیب رومی ہجرت کے لیے بے قرار ہے، اللہ اکبر، لیکن مکہ کے اوباشوں نے راستہ روکا ہوا، صہیب تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ تاجر سے بہت بڑے تجارت کی تھی، مکہ کے پاس مالداروں کے ساتھ کاروبار کی شراکت کر کے تجارت کی، اور ان کے پاس کافی سونا تھا۔ ہجرت کے لیے گھر سے چپکے سے نکلے رات کی تاریکی میں، اور وہ سونا اپنے گھر کی ایک چوکھٹ کے پاس زمین کھود کے دفن کر دیا کہ جب حالات صحیح ہوں گے آؤں گا اور یہ سونا نکال لوں گا۔ چپکے سے نکلے، لیکن مکہ کے بدماشوں کو خبر ہو گئی کہ صہیب گھر سے نکل گئے۔ چنانچہ سب تعاقب میں تھے، پہنچے اور صہیب کو پکڑ لیا، صہیب کو پکڑ لیا اور کہا کہ صہیب تمہیں ہم نہیں جانے دیں۔ صہیب نے سوچا یہ لوگ، یہ دنیاوی ذہن رکھنے والے، دنیا کے متکلم، ہو سکتا ہے ان کو سونے کی پیشکش کروں کہ مجھے جانے دیں، میں تو بے قرار ہوں اپنے پیغمبر تک پہنچنے کے لیے اور اپنے پیغمبر کی جھلک دیکھنے کے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں کتنی مقدار میں سونا دو، کتنی اوقی ہے، کاربن 9 اوقیوں کا ذکر، کتنی مقدار میں سونا دو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ ان بدماشوں نے کہا ہمیں تمہارے جسم سے کیا کرنا، ہم کو مال چاہیے، اگر یہ مال واقعی ملتا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ کہا کہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر کی فلاں چوکھٹ کی زمین کھودو، وہاں یہ سونا موجود، جا کے لے دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا، وہ سونا جا کر لے لیا۔ اب یہ سر پر دوڑے جا رہے کہ کب مدینہ آئے اور نبی علیہ السلام تک پہنچے۔ اتفاق ایسا کہ فجر کے وقت مسجد قباء میں پہنچے اور کائنات کے خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے دروازے پر کھڑے ہیں اور سامنے نظر پڑی کہ صہیب رومی آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا رابع حدیث ہے یا رب یحییٰ، ابو یحییٰ ان کی کنیت ابو یحییٰ، بڑا نفع کا سودا مار کے آئے، بڑا کامیاب سودا تم نے کیا، تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی کہ تم نے دنیا کا مال چھوڑ دیا اور اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے۔ صہیب تمہارے بارے میں قرآن اترا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو خریدتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جانیں اپنی ہیں، اپنی جانوں کا سودا کرتے، اپنی جانوں کو خریدتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے صہیب رومی کے جسم کو پکڑا ہوا تھا، اپنا مال دے کر اپنی جان کو آزاد کروایا، گویا ان سے اپنی جان خریدی اپنا مال دے کر، صرف کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو، اور اللہ راضی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انا سابق العرب وصہیب سابق الروم وبلال سابق الحبشہ وسلمان سابق فارس۔ کامیاب ہو فرمایا کہ پورے عرب میں جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں اور پورے روم میں جنت میں سب سے پہلے صہیب جائے اور پورے فارس میں جنت میں سب سے پہلے سلمان فارسی جائے گا اور پورے حبشہ میں جنت میں سب سے پہلے بلال حبشی جائے گا۔ کامیاب ہو یہ ہے وہ لوگ جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کا سودا کرنے والے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے لٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، کامیابی تو آخرت کی کامیابی
کہ اللہ رب العزت اس جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت میں داخل کر. تو یہ صحابہ کرام کا منہج ہے جو آخرت کے خریدار. عظیم الشان صحابی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دحدان میرا اتنا بڑا باغ ہے، اس باغ میں کھلا نوجوان کا ایک درخت اور اپنے ایک درخت کو دیکھنے کے لیے بار بار آتا ہے. اس باغ میں میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بے پردگی ہوتی. اسے کہیں کہ وہ درخت مجھے دے یا بیچ دے تاکہ اس کا سخت ختم ہو اور میں راحت میں آ جاتا. نبی رکھنا ہوگا کہ بات تو بات ہو. اس نوجوان کو بلا لیا اور بلا کر کہا کہ ابو دحدان یہ سبب ہے، تم اس کے لیے تیار درخت اس کو دے دے. اس نے سوچا کہ ایک درخت میرے کنبے کی کفالت کی بنیاد اگر یہ دے دوں میرا کنبہ تو کھاتے میں شکار ہوگا، وہ اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکے. نبی نے کہا فرمایا کہ اس کو بیچ دو، یہ خرید لے، اس پر بھی اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت اس کو دے دو، میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک درخت کے بدلے تمہیں جنت میں ایک درخت دے گا. لیکن وہ نوجوان اس پر بھی آمادہ نہ ہو سکا. ابو دحدان یہ بات سن رہا، اس نے سوچا یہاں تو موضوع تبدیل ہو گیا، یہاں تو میں صرف باغ کی بات لایا تھا، اب باغ جنت کی آ گیا، جنت کے درخت کی بات آ گئی. ابو دحدان فوراً بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے بدلے آپ نے اسے جنت کے ایک درخت کا وعدہ فرمایا، اگر میں اپنا سارا باغ اس کو دے دوں تو میرے لیے بھی یہی بات ہے، یہی ضمانت ہے، یہی پیشکش ہے. فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے بھی یہی پیشکش ہے. فرمایا کہ پھر آپ گواہ ہیں کہ میں نے سارا باغ اس کو دے دیا، سارا باغ دے دیا. جنت کا سودا کر لیا، آخرت کا سودا کر لیا. پھر باغ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، جھانک کر نہیں دیکھا. باہر کھڑے کھڑے بیوی کو آواز دی کہ یا ام دحدان اخرجی من الحدیقہ، ام دحدان باغ سے باہر آ جاؤ. وہ اطاعت شعار بیوی باغ سے باہر آ گئی. پوچھا کیا معاملہ؟ فرمایا میں نے باغ بیچ دیا. پوچھا کتنے پیسوں کے عوض، کتنی قیمت کے عوض؟ کہا کہ جنت کے عوض. بیوی نے کہا کہ ابو دحدان مبارک ہو، تم نے بڑا کامیاب سودا مارا، ایک باغ دے کر جنت خرید لی اور باقی خرید لی. ایک بار پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما تھے، یک لفظ آپ نے فرمایا کم من عزق معلق لبی تحدائے فی الجنہ. اس وقت میں جنت میں ایک باغ دیکھ رہا ہوں، بڑا گھنا باغ، پھلوں سے لدا ہوا، پھلدار درخت اور خوشے لٹک رہے ہیں، پھلوں کے گچھے لٹک رہے ہیں اور ہر گچھے پر لکھا ہوا ہے کہ ہذہ لبی دحدان، یہ سارے خوشے ابو دحدان کے. سودا مار یہ ہے سچے طلبگار کہ ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت. ہمارا ذہن یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی کامیابی، ان کا ذہن یہ تھا کہ آخرت کی کامیابی کامیابی. قرآن یہ کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، کامیاب تو وہ ہے، وہ کامیاب. اب ہم نے قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں، صحابہ کے منہج کی روشنی میں یہ بات سمجھ لیں کہ اصل کامیابی اخروی کامیابی جس کی طرف ہم کو توجہ دے. دنیا تو کٹ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کوئی قیمت بیان نہیں، بلکہ جنت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. اس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص اگر اس پوری زمین کا مالک، خشکی کا، تری کا، اور جو خزانے ہیں زمین کے اندر، کہیں سونے، کہیں چاندی، اور کہیں پیٹرول ہے، کہیں تیل ہے، کہیں پانی ہے، ثروت، خوشی کے جانور، تری کے جانور بے شمار. فرمایا کہ وہ شخص اس پوری زمین کو بیچ دے تو کتنے پیسے اس کے ہاتھ آئے، کتنے پیسے آئے. اس کے بعد وہ یہ سارے پیسے اللہ کو دے کہ یا اللہ
یہ رقم لے لے اور جنت کی ایک بالشت مجھے دے، صرف ایک بالشت۔ فرمایا کتنی رقم دے کر وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی ایک بالشت بھی نہیں خرید سکتی۔ لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت پوری دنیا اور دنیا کے تمام خانوں سے قیمتی۔ یہ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اور حقیقت۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی کامیابی، لیکن منہج اصحاب رسول کیا کہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی قرآن حکیم کے فرامین کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کے منہج کی روشنی میں کہ اصل کامیابی اخروی کامیابی، اب قابل غور بات یہ ہے کہ اخروی کامیابی کیسے حاصل ہے۔ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ان میں اسی چیز کا فارمولہ دیا، اخروی کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے فارمولہ پیش کیا، آخرت میں کامیاب ہونے کا پروگرام پیش کیا کہ تم آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہو، اس کامیابی کو کیسے سمیٹ سکتے ہو اور اسے کیسے حاصل کر سکتے ہو، وہ پروگرام اللہ نے پیش کیا۔ تو جو اللہ پاک کا فرمان ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا، یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہو جائے، فرق ہے نا دونوں۔ ایک آپ یہ کہیں کہ کل میں فلاں جگہ جاؤں گا، اور ایک آپ یہ کہیں کل میں فلاں جگہ کیا تھا، یہ کیا تھا یقینی خبر، اور جاؤں گا پتہ نہیں نہ جا سکے، جب کل ہوگی آپ نہ جا سکے، موت آ جائے کوئی رکاوٹ بن جائے آپ نہ جا سکے۔ مستقبل کی خبر مشکوک ہے اور ماضی کی خبر یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر خبر یقینی ہے، مستقبل کی ہو یا ماضی کی ہو، ساری حق ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اور زور پیدا کیا اور وقت پیدا کیا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا۔ ہم نے کامیابوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا، اس نے اس پروگرام کو اپنا لیا۔ وہ پروگرام کیا ہے؟ کوئی بہت لمبا چوڑا پروگرام نہیں، صرف 3 نقطے، صرف 3 نقطے، 3 اصول۔ فرمایا کہ من تزکا، پہلا اصل یہ ہے، پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ پاک صاف ہو، وہ پاک صاف ہو جائے۔ یہ پاک صاف ہونے کا معنی کیا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں؟ یہ پاکی اور صفائی اور طہارت اور تزکیے کی ابتدا جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے، دل سے، کہ اپنے دل کو پاک صاف کر لے۔ بنفس وما صفاها قد افلح من زکاها، اللہ نے نفس انسانی کی قسم کھائی اور فرمایا کہ کامیاب تو وہ ہے جو اس کو پاک کر دے، اس کو پاک کر دے۔ اب یہ کیسے پاک ہوگا، یہ کیسے صاف ہوگا؟ تزکیہ نفس کی اساس کیا ہے میرے بھائی؟ اس کی اولین اساس جو ہے وہ عقیدہ توحید، کہ دل منور ہوگا، روشن ہوگا عقیدہ توحید کے نور سے، کہ ہر قسم کے شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو بچا لو اور توحید کے نور سے اپنے دل کو منور کرو۔ کیسے منور کرو؟ توحید کو 3 طرح سے سمجھ، 3 طرح سے، اور اپنے دل میں اس فہم کو بٹھا دو تاکہ یہ دل روشن ہو جائے، منور ہو جائے۔ توحید کے بغیر تزکیہ نفس ناممکن، ممکن ہے۔ یہ اولی اساس، چنانچہ پہلا نقطہ یہ ہے توحید کے حوالے سے کہ آپ اس بات کو سمجھتے ہو، مانتے ہو اور جانتے ہو اور اس کی گواہی دیتے ہو، اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ اس پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور اس پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ مالک اور کوئی مالک نہیں۔ حتیٰ کہ درخت کا ایک پتا اگر ہلتا ہے تو اللہ کے امر سے ہلتا ہے، وہ خشک پتا اگر ٹوٹ کے گرتا ہے تو اللہ کے امر سے گرتا ہے۔ کسی کا بیمار ہونا، کسی کا صحت مند ہونا، کسی کا مالدار ہونا،
کسی کا غریب ہونا، یہ سب اللہ کے امر سے، بیمار ہو تو اللہ کے امر سے، بیمار کو شفا ملے تو اللہ کے امر سے۔ یہ ہے پہلا، جسے کہتے ہیں توحید ربوبیت، کہ اللہ کو اپنے رب مانو، خالق اور مالک مانو۔ اس کائنات میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جس کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی جو تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلے ہر چیز کا خالق اور تمام لوگوں کا خالق اور پوری کائنات کا خالق۔ تو ایک بات یہ، اس بات کا فہم حاصل کرو، اس بات کو عقیدہ بنا لو، اور آپ کو مبارک یہ آپ کا عقیدہ ہے، ورنہ ایک دنیا در در کی ٹھوکریں کھا رہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کو شفا فلاں دربار سے ملتی، غریب ہو جائے تو ان کو خزانہ فلاں دربار سے ملتا۔ کوئی غریب نواز ہے، کوئی گنج بخش ہے، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، دنیا والوں نے اپنے یہ سارے امور اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ منسلک کر لی، دوسروں کے ساتھ جوڑ لی۔ یہ لوگ ناپاک ہیں، انما مشرک نجس، مشرک نجس پلید ہے، ناپاک ہے، اور جو ناپاک ہوتا ہے اس کا تزکیہ نہیں ہوتا، اس کا دل پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ دل کی صفائی کے لیے اور دل کی پاکیزگی کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے عقیدہ تھا۔ اور یہ پہلا کہ اس پوری کائنات کا رب خالق اور مالک صرف اللہ رب العزت۔ اس کے بعد جب اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے اور اللہ کا امر چلتا ہے، جو تغیر رونما ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے، تو اس کے بعد دوسرا نقطہ اور وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا معبود بھی اللہ ہے، عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ جتنی بھی عبادت، سجدہ ہو، رکوع ہو، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، یہ حج ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور محبت ہے، نفرت ہے، یہ سب عبادتیں، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ جتنی بھی عبادت ہیں ان کا مستحق اللہ رب العزت۔ دن کی عبادت ہو، رات کی عبادت ہو، چھوٹی عبادت ہو، بڑی ہو، زبان کی ہو، دل کی ہو، بقیہ اعضاء کی ہو، ان تمام عبادات کا مستحق کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ، اور کوئی۔ یہ عقیدہ بنا لو، آپ کے دل میں یہ فہم، آپ کا دماغ اس عقیدے کے ساتھ روشن و منور ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ یہ قرآن کا پہلا آرڈر، قرآن کا پہلا عمل، جو قرآن نے پہلا حکم اور آرڈر جاری کیا وہ اللہ رب العزت کی عبادت کا ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ تو عقیدہ توحید کے تعلق سے آپ کا فہم بالکل واضح اور روشن ہو کہ اللہ رب العزت ہی خالق اور مالک ہے اور وہی معبود ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سارے معبود باطل جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت ہی معبود حق ہے۔ یہ آپ کا عقیدہ، اس کے بغیر تزکیہ نفس ناممکن، تزکیہ نفس ناممکن۔ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری مکی زندگی میں صرف 2 دعوتیں اور کچھ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، صرف 2 دعوتیں دیں۔ نماز اگر آئی تو مکی زندگی کے آخری وقت میں آئی، باقی یہ مکمل جو سال آپ نے گزارے صرف 2 دعوتیں۔ ایک عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ آخرت کہ تم نے اٹھ کر مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونے، حساب و کتاب دے۔ عقیدہ توحید پیش کیا اور عقیدہ آخرت کی دعوت، اس کو مان لو، قبول کر لو، اللہ کا خوف کرو کہ تم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، پھر اللہ کے سوالوں کا کیا جواب دو۔ تو اس کا معنی یہ کہ تزکیہ کی اساس جو ہے وہ عقیدہ توحید، کیا توحید کے بیان کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیو، تزکیہ کہ دل کی صفائی اور طہارت توحید کے بغیر ناممکن،
اور تیسری صورت، تیسرا نقطہ یہ ہے توحید کے حوالے سے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، ان کا صحیح حق ادا کرو۔ حق ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو پڑھا کرو۔ حق ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو سمجھو، یہ اللہ کے نام کیا ہے، ان کے معنی کیا ہے، اور سمجھنے کے بعد ان پر عملی طور پر قائم ڈٹ جاؤ۔ جو ان کا مفہوم، جو ظاہری متبادر ذہن، جو ظاہری معنی ہے، اس معنی کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر قائم ہو۔ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، ان ناموں کو ماننا، مکمل ماننا دو طریقے سے۔ ایک طریقہ یہ کہ اس لفظ کو مانو، جو اللہ کا نام جس لفظ کے ذریعے آیا ہے اس کو مانو۔ مثلا ان اللہ سمیع، اللہ سمیع، مان لو کہ اللہ سمیع ہے۔ اللہ سمیع، اس کا انکار نہ کرو، اللہ سمیع ہے، مان لو۔ معطلہ کی طرح اس کا انکار نہ کرو۔ دوسرا جو طریقہ ہے، نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ماننے کا، وہ یہ کہ اب سمیع کا جو ایک سیدھا سادہ معنی ہے، اس معنی کو سمجھو۔ معنی کیا ہے؟ اب سمیع کا معنی سننے والا، سمیع کا معنی سننے والا۔ اب یہ مان لو کہ اللہ سننے والا، سنتا ہے۔ اور یہ دو چیز، دو مرحلے، ایک اس لفظ کو مانو تاکہ معطلہ کی تردید ہو جائے، دوسرا اس کے معنی کو بھی مان لو تاکہ معتزلہ اور دیگر گمراہ فرقوں کی تردید ہو۔ اور اس کے بعد اس بات کو اپنا عقیدہ بنا لو کہ اللہ کے نام کے اس لفظ کو ہم نے مانا اور اس کے معنی کو ہم نے سمجھا اور مانا۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس لفظ کا جو معنی ہے وہ اللہ کے اندر موجود ہے اور کمال کا، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، اس کی ہر صفت ایک کمال ہے، اس میں کوئی نقص نہیں۔ مثلا وہ سنتا ہے تو کیسا سنتا ہے؟ سنتے تو ہم بھی ہیں، لیکن تھوڑے دور سے ہم کو کوئی پکارے ہم نہیں سن سکتے، سو جائے ہمیں کوئی بلائے ہم نہیں سن سکتے، مرنے کے بعد ہم نہیں سن سکتے۔ اللہ کا سننا کیسا ہے؟ اللہ کا سننا ایسا ہے کہ ہمیشہ سے سن رہے، اور اللہ رب العزت کے لیے کوئی انتہا نہیں، نہ کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا۔ اس کے سننے کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا، اور سننا بھی کمال کا سننا۔ یعلم طبیب الجملۃ السوداء فی الصخرۃ الصلباء فی اللیلۃ الظلماء، کہ رات کی تاریکی ہو اور سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو، پہاڑ کی تہ کے اندر، چٹان کی تہ کے اندر سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ اپنے عرش پہ اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ ایسا سننا، اس کا ایسا ہی ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات۔ جب اس کا حق ادا کرو گے تو یہ توحید کا تیسرا نقطہ۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھو، ان ناموں کا ورد کرو۔ یہ نام میرے دوست اور بھائیوں عقیدہ توحید کی اساس ہے اور تزکیہ کی بنیاد ہے۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا کمل حق و فہم اللہ کے ناموں سے ہوگا اور اللہ کی صفات سے ہوگا۔ ان کو پڑھو گے، ان کے معنی پر غور کرو گے، ان کے معنی کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو گے تو اللہ آپ کے دلوں کو پاک صاف کر دے گا۔ جیسے بھی نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان للہ تسعۃ اسم من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو پڑھے اور ان کو سمجھے وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اسلام کے امر سے ایک جہادی قافلے کا امیر بن کر کے واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے پوچھا کہ اپنے امیر کی رپورٹ۔ اس نے کیسی قیادت، تمہارا امیر کیسا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا امیر، بڑی اچھی قیادت، لیکن ایک بات ہم نے محسوس کی، ہم سمجھ نہیں سکے وہ معاملہ کیا کہ دوران سفر جب بھی جماعت کرائے، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت قل هو اللہ احد ضرور پڑھو۔ اگر کوئی اور سورت پڑھتا تو سورت کو پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کے رکوع میں جاتے۔ یہ ایک بات ہم نے نوٹ کی۔ نبی رسول اللہ سے پوچھو اس نے یہ کام کیوں کیا؟
پوچھا گیا، اس نے کہا کہ انی احبھا، مجھے سورہ اخلاص سے بڑا پیار ہے، اس سورہ سے مجھے بڑی محبت ہے، اور محبت اس لیے ہے کہ لأنها صفات الرحمن، یہ سورت اول سے آخر تک اللہ کی صفات پر، اس سورت میں اللہ کی صفات مذکور ہے، اللہ کی صفات بیان ہے، لہذا مجھے اس سورت سے پیار محبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو طرح کے الفاظ محفوظ ہیں، ایک حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا کہ اخبروہ بأن اللہ یحبہ، اسے جا کے بتا دو کہ تم سے اللہ محبت کرنے لگے، تم سے اللہ کو پیار ہو گیا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس سورہ کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، تم جنتی ہو گئے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اسماء و صفات کے عقیدے کی اس قدر فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ توحید کی اساس ہے، بنیاد۔ تو میں عرض کر رہا تھا قد افلح من تزکى، کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے جو پاک صاف ہوا۔ یہ تزکیہ صفائی اور پاکیزگی کی جو اولی اساس ہے، اس دل کا سیدھا ہونا اور اس دل کا پاک صاف ہونا، یہ توحید کی اساس ہے۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کا نور، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اللہ کا بیان فرمان ہے کہ آپ ان کا قرآن پڑھیں، حدیثیں پڑھیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ کئی مقام پر یہ فرمائے کہ قرآن پڑھیں اور حدیثیں پڑھیں اور قرآن و حدیث پڑھ ان کا تزکیہ کریں۔ اس کا معنی تزکیے کی بنیاد کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث۔ جو شخص کتاب و سنت کو تھام لے، اپنا عمل، عقیدہ، منہج قرآن و حدیث کے مطابق بنا لے، اور اس کی سوچ کا محور کتاب و سنت ہی ہو، عقیدے کا محور قرآن و حدیث ہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کرے۔ اور جو شخص کتاب و سنت سے دور ہے کہ فلاں کا قول، فلاں کا فتویٰ، فلاں کی فقہ، فلاں کی رائے، فلاں کا قیاس، اماموں کی بات، وڈیروں کی بات، پیروں کی بات، مولویوں کے قصے، بس یہ میرے لیے کافی ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس شخص کو عمر نو میں ہوئے اس کا دل کبھی پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ تزکیے کی اساس جو ہے وہ نور ہے جو اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا، وہ قرآن و حدیث کا نور، کتاب و سنت کا نور، جس سے سینہ منور ہوگا اور دل پاک صاف ہوگا۔ اور جب تک یہ دل پاک صاف نہیں ہوگا، یہاں تزکیہ حاصل نہیں ہوگا، یہاں پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے توحید کا نور اور کتاب و سنت، اور اللہ تعالیٰ اور توحید سے آپ کو، ہم سب کو الحمدللہ ہمارے پاس توحید کی نعمت ہے اور قرآن و حدیث کی نعمت۔ یہ اللہ کا ہمارے پاس جماعتیں رہتی ہیں، اس کے پاس کیا فرمایا؟ توحید کا اور کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ ہمیں اس سرمایہ پر فخر، اس سرمایہ پر فخر ہے۔ مجھے چوٹی کی نعمتیں ہیں، دین کے تعلق سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارے پاس توحید، ہمارے پاس قرآن و حدیث، ہمارے پاس، اور آگے بڑھے مکہ مدینہ ہمارے پاس، بیت اللہ کی امامت ہمارے پاس، مسجد نبوی کی امامت ہمارے پاس۔ پوری دنیا حج کرنے جاتی ہے، پوری دنیا کا امام حج اہل حدیث ہے، پوری دنیا کی قیادت حج کی صورت میں اہل حدیث کے پاس۔ بتاؤ کہ حق کیا ہے؟ توحید ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، حدیث ہمارے پاس، مکہ ہمارے پاس، مدینہ ہمارے پاس، بیت اللہ ہمارے پاس، مسجد نبوی ہمارے پاس، حج ہمارے پاس، حج کی قیادت ہمارے پاس۔ اس کے بعد حق کس چیز کا نہیں؟ اور یہ تزکیے کی اساس عقیدہ خالص، توحید خالص اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت، کتاب ان کو پڑھو، ان کے مطابق اپنا دین بناؤ، اپنا عمل بناؤ۔ قد افلح من تزکى۔ ہاں میرے دوست اور بھائیوں، تزکیے کے لیے ایک نقطہ اور نقطہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، معصیتوں سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگاتا ہے۔
ایک گناہ کیا ایک سیاہ نشان لگا، دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ لگتا، تیسرا گناہ کیا تیسرا لگتا، حتیٰ کہ اگر گناہوں کی کثرت ہوگی تو یہ دل سیاہ ہو جائے، اور یہ دل کی سیاہی میں تزکیہ کی منافی، تزکیہ کی منافی۔ اگر تزکیہ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچا لو، گناہوں کی آلودگی سے بچا لو۔ جب یہ دل منور ہو جائے کہ بندہ گناہ بھی نہیں کرتا، توحید خالص پر قائم، قرآن و حدیث اس کے منہج عقیدے عمل کی اساس، تو اس کا دل منور ہوگا، مجلہ مزکا ہوگا، وہ شخص کامیابی کا جو عظیم ترین ذریعہ ہے تزکیہ نفس، وہ اس کو حاصل۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ، اور وہ یہ خدا کا رسم ہوتے ہی اپنے پروردگار کا ذکر کرے، اپنے رب کا ذکر کرے۔ میرے بھائی ہم ذکر سے غافل، بہت کم ذکر کریں، ذکر کو لازم قرار کرا۔ یہ ذکر جو ہے یہ اس کو ایک حصن کہا گیا، حصن زمانے کے فتنوں سے بچانے والا، شیطان کے حملوں سے بچانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جو دل ذکر سے خالی ہوتا ہے اس کی زمین بنجر ہوتی ہے، وہاں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے، اور جو دل ذکر سے منور ہو، ذکر سے لبریز ہو، شیطان وہاں سے بھاگتا ہے اور دوڑتا ہے، اس شخص کے قریب نہیں جاتا۔ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، دشمن مسلح ہے اور یہ نہتا ہے، دشمن اس کا تعاقب کر رہا ہے، کبھی اس کو پکڑے اور پکڑ کے اس کو قتل کر دے اور اس کی جان ہلاک کر دے، اب وہ شخص بھاگ رہا ہے، کوئی چارہ کار نہیں۔ یک لفظ نے دیکھا کہ بہت بڑا قلعہ، اونچی دیواریں، بلند فصیلیں ہیں، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ اس میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دے، اب دشمن کے وار سے محفوظ ہو، دشمن اس تک نہیں پہنچ سکے۔ فرمایا کہ یہ مثال ذکر کی ہے کہ جو ذکر کرے گا اس پر شیطان حملے نہیں کرے گا۔ پھر میرے بھائی شیطان سے محفوظ رہنے کے بعد ذکر کے بڑے فضائل، نبی اسلام کی ایک حدیث کہ میں تمہیں ایک چیز بتاؤں جو اللہ کو ہر چیز سے بڑھ کر پیاری، حتیٰ کہ دشمن تمہارے سامنے ہو، تم اس پر وار کرو، وہ تم پر وار کرے، وہ تم کو شہید کر دے کہ تم اس کو قتل کر دو، اس سے بھی وہ پیارے، اس سے بھی قیمتی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سی؟ فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، ذکر اللہ، بڑی اس کی فضیلت، ہم اس سے غافل ہیں۔ نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، اگر وہ پڑھ لیے جائیں شیطان قریب نہیں آتا اور بندہ شیطان کے مکر اور فریب سے محفوظ ہو جاتا، شیطان کی چالوں سے بچ جاتا۔ پھر بعض اذکار ہیں جن کی بڑی اونچی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ افضل الکلام اربع، سب سے بہترین ذکر 4 کلمے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا کہ سب سے افضل کلام یہ 4 کلمے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر آپ یہ ایک بار پڑھ لیں آپ نے ساری توحید کا اقرار اور اعتراف کر دیا۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ ہر نفس اور عیب سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے۔ الحمدللہ کا معنی اللہ رب العزت تمام صفات کمال کا مالک، پوری توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکیلا معبود حق ہے اور کوئی معبود نہیں، سارے باتیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا افسر کرا، یعنی اگر آپ اس کو سوچ کر اور سمجھ کر پڑھے ساری توحید آپ نے مان لی، اقرار کر لی، اعتراف کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ جو شخص یہ 4 کلمے پڑھے گا یہ سیدھے عرش معلیٰ پر پہنچ جائے، اور حدیث کے الفاظ ہیں لَهُنَّ طَبِيٌّ كَطَبِيِّ النَّحْلِ، اور وہاں یہ کلمے پہنچ کر ان کی آواز گونجے، ان کی آواز گونجے، اور فرشتے باتیں کریں گے کہ 4 کلمے فلاں شخص نے بھیجے، اس کا نام وہاں پہنچا عرش معلیٰ کے، یہ ذکر اللہ کی ذکر اللہ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ جو صبح کو 100 بار پڑھ لے اسے کیا ملے گا؟ 100 بڑے بڑے گناہ معاف،
اور 100 درجے جنت میں بلند ہوں گے. جنت میں 100 درجے اللہ اونچا کرتا ہے. پڑھتے جاؤ اور اپنے درجے اونچا کرتے جاؤ. پڑھتے پڑھتے کہاں تک پہنچ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جنت میں بعض جنتیوں کو یوں دیکھیں گے جیسے آج تم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے ستارے تھے. اتنے اونچے پہنچے. جنت میں درجے بلند ہوتے جاتے بلند ہوتے جاتے. فرمایا کہ اس دن سارا دن شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور اس کو اتنا اللہ اجر دے گا جیسے اس نے اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو خرید کر ادا کیا. 10 غلاموں کو اولاد اسماعیل سے خرید کر ادا کیا. کسی ایک غلام کو ادا کر خرید کر کتنا اجر. من اعتق نسمة اعتق الله بكل عضو منه من النار. کہ جو شخص کسی ایک غلام کو خرید کر آزاد کر دے اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس شخص کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے. کتنا اجر. یہ اذکار ذکر کی فضائل دنیا کی بندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. کہ جو شخص استغفار کو لازم قرار دے استغفر اللہ پڑھے روز پڑھے کم از کم 100 بار پڑھے کیونکہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ توبوا الی اللہ فاستغفروا الیہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ. کہ اللہ کے دربار میں توبہ کیا کرو. میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. 100 بار کا عادت اللہ کے پیغمبر کی سنت. 100 بار پڑھو لازمی پڑھو. اللہ کیا دے گا. ہر مشکل آسان کر دے گا. تمہارے کسی مشن کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہو اللہ دور کر دے گا. اور من حیث لا یحتسب ایسے مقام سے روزی دے گا کہ بندے کے فہم و گمان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کر دے گا. ذکر اللہ یہ دنیا کے بھی فضائل ہے آخرت کے بھی. گناہ بھی معاف ہو رہے درجے بھی اونچے ہو رہے دنیا کی دولتیں بھی مل رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں سبحان اللہ بحمدہ فرمایا کہ جو صبح اور شام کو 100 بار تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا. وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے. ذکر اللہ کی فضیلت. لیکن میرے بھائی ذکر کو لوگوں نے بگاڑ کے رکھ دیا. اس کی شکل کو مسخ کر کے رکھ. کسی کو دیکھو تو اجتماعی ذکر کرتے بتیاں بجھا کے. کسی کو دیکھو وہ ذکر کرتے دل پر ضربے مار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ تکلف کہاں سے آیا. یہ بدعت ہے. اجتماعی ذکر بدعت ہے. ذکر کرنے کے لیے خاص طور پہ بچیوں کو بجھانا بدعت ہے. یہ دل کی دل پر ضربے مارنا بدعت ہے. اور کچھ صوفیاء تو تختی ذکر کے قائل تختی کلمہ. وہ کہتے ہیں کہ پہلے 2 مہینے 6 مہینے سال 2 سال اس کا تعین پیر کرے گا. صرف تم لا الہ صرف لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ کلمے کو کاٹ دیا کہ الا اللہ کی منزل بعد میں آئے. کلمے کو کاٹ دیا لا الہ لا الہ لا الہ. اب وہ مرید لا الہ لا الہ پیر پڑھاتا اس کو سال 2 سال کہ 2 سال 4 سال کے بعد تم الا اللہ کے ساتھ کہ الا اللہ. یہ کہاں سے آ گیا. یہ کلمے کو کاٹنا یہ تختی کہاں سے آ گئی. کوئی معنی نہیں. لا الہ کا معنی کیا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں کوئی معبود. یہ کون سا ذکر. اور الا اللہ طلبہ یہاں بیٹھے الا تمہارا غیر بھی غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ. یہ کون سا ذکر. اللہ کی نبی. یہ سب بدعت ہے. ذکر مسنون کرو مسنون ذکر پڑھو. پھر بعض لوگوں نے ذکر مصنوعی بنا لیا. یہ درود تاج درود ہزاری درود لکھی صلاۃ النجی یہ دلائل الخیرات اس میں شرک کیا اور بدعات پر مشتمل دعائیں اور مختلف درود مختلف اذکار نہ قرآن سے نہ حدیث سے کلمات بدعت پر مشتمل قوم کو گمراہ کیا. قرآن سے دور کر دیا حدیثوں سے دور کر دیا. اب ہر شخص کے ہاتھ میں دلائل الخیرات ہے آج نامہ ہے اور پنج نام اور پتہ نہیں کیا جو بالکل حدیثوں سے ثابت ہے.
بلکہ بعض اذکار اور اوراد شرک پر مشتمل، ان ذکر کے تعلق سے بھی لوگوں کو گمراہ کر کے نہیں، آپ ذکر کریں۔ کون سا؟ مسنون۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے اللہ کا کلام نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، کوئی اجتماعی ذکر نہیں، بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تفصیلی واقعہ موجود ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ جن لوگوں نے اجتماعی ذکر کی مجلس قائم کی ہوئی تھی، مل کر یک آواز لا الہ کہتے، سبحان اللہ کہتے، انہوں نے فرمایا لقد جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اس سے بہتر ہے کہ گناہ کرنا، یہ ذکر جو کر رہے ہو اس سے بہتر یہ کہ گناہ کرنا، خود سیئات ہے، اس سے بہتر ہے کہ گناہ کر دو۔ ان پتھروں پر تم ذکر کے کلمات شمار کرتے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ جاؤ گناہ کر کے آ جاؤ، ان پتھروں پر آ کر گنو کہ ہم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، یہ اس سے بہتر کیوں؟ اس لیے کہ اگر گناہ کر کے آ کے گنو گے تو گناہ ہے، تمہاری نیکیاں الگ ہے، گناہ الگ، قیامت کے دن تلے گی۔ اگر گناہ بھاری ہوگے تو ناکام ہو جاؤ گے، اور نیکیاں بھاری ہوگی تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اس طریقے سے ذکر کرو گے یہ تو بدعت ہے، اور بدعت نیکیوں کو بھی مٹا دیتا ہے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ گناہ کرو گے تو کم از کم نیکیاں تو باقی ہیں، بدعت کرو گے تو نیک اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، بالکل صفایا ہو جائے گا، باقی کیا بچے گا؟ تو بدعت سے بچو۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت مبتدع کی کوئی نہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا لعن اللہ من احدث حدثا، جس شخص نے ایک بدعت کو جاری کیا اس پر دن رات اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ دوسرا نقطہ، ذکر کی مداومت، ذکر کی کثرت، ذکر کریں، اذکار یاد کریں، سیکھیں، اللہ کی جو اسماء و صفات ہیں ان کو یاد کریں، پڑھا کریں، بڑی ان میں برکات ہیں، دنیا کے آخرت کے بڑے، اللہ سارے امور سنبھال سکے، اور پھر اخروی کامیابی کے اساس قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جو اپنا تزکیہ کر لے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور تیسری بات ہے کہ نماز قائم کرے، نماز قائم کرے۔ نماز قائم ہوتی ہے دو چیزوں، نمبر ایک نماز پڑھو اس کے وقت کو دیکھ، اور نمبر دو نماز پڑھو بالکل اللہ کے طریقے کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ یہ دو طریقے، ان سے نماز قائم۔ اور اگر نماز کو لیٹ کرو تو اقامت کے بعد کچھ لوگ مستقل نمازیں لیٹ کر فجر فصلی، نماز قائم کرے، نماز قائم کرے، صحیح طریقے سے، صحیح معنی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ نماز اگر سے آخر تک باقی ہے لگن حدود اور اسلام قرآن میں کہ تم لوگ اسلام کے ٹکڑوں کو توڑو گے، ایک ایک کر کے اسلام کے ٹکڑوں کو توڑ دو گے، تو آج کہ تم لوگ ایک ایک کر کے اسلام کے ٹکڑوں کو توڑ دو۔ جب ایک کنڈا ٹوٹے گا تو لوگ دوسرے کی طرف ہو جائیں، جب دوسرا توڑے پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اور آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اولہن نقضا الحکم وآخرہن الصلاۃ، سب سے پہلے اسلام کا جو کنڈا ٹوٹے گا وہ حاکمیت کا، اور سب سے آخر میں جو اسلام کا کنڈا ٹوٹے گا وہ نماز کا۔ مانا یہ کہ نماز آخر تک پڑھی چاہیے، مسجدیں بھری رہیں گی، آباد رہیں گے، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ رب المصلی لا خلاف لہ، اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اکثر وہ نماز باقی تو ہے، نمازی موجود تو رہیں گے، اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جنہیں ان کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور آج دیکھ لو پاکستان میں اکثر نمازی کون؟ نماز کا ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ وہ نمازیں اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی میں بالکل ویسی پڑھتی، کوئی فرق نہ ہو۔ تو بیٹھو دیکھو، صحیح بخاری کھولو کہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ نماز کیا ہوتا ہے، کیسے کھڑے ہوتے، کس طرح صف بندی کرتے،
اگر یہ طریقہ نہیں ہوگا تو اللہ نماز قبول نہیں کرے گا. نماز مقبول ہو صرف ایک چیز آپ دے رہے صف بندی، ایک چیز صفوں کو ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. جو شخص صف کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ ملا دے گا، اور جو شخص صف کو توڑے گا اللہ اسے توڑ کر پھینکے گا. اس کی نماز کا کیا بنے گا؟ برباد. نماز مردود اور مردود، کیونکہ پیغمبر کے طریقے کی اتباع نہیں. اس لیے نماز قائم کرنے کہ اس اساس کو سمجھ کہ وقت کی محافظت اور طریقے کی پابندی فصلہ نماز قائم. یہ تین چیز قد افلح من تذکر وذکر اسم ربہ فصلى، کہ وہ شخص کامیاب ہے جو پاک صاف ہو. وہ پاکی اور صفائی اور تزکیے کے جو شرعی طرق ہیں وہ آپ نے سن لی. ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اس کی مسنون صورتیں کیا ہے اور اس کی افضل صورت کیا ہے، اور پھر نماز کی محافظت کیسے ہے، پابندی کیسے ہے، نماز ضائع کیسے ہوتی ہے. چند قواعد میں نے آپ کو بتا دیا. تفصیل میں جائیں تو لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. آخر میں اللہ پاک نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ کامیابی کا پروگرام واضح کہ یہ تین نقطے اور تین اصول ان کو اپنا دو. لیکن تم لوگ نہیں اپناتے. کیوں نہیں اپناتے؟ تو تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تمہارے سامنے دنیا کی محبت کا بت. تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. جس کے سامنے دنیا کی محبت کا بت ہو وہ ان اصولوں کی طرف کبھی نہیں آئے گی، دین کی طرف کبھی نہیں آئے گی. تو یا اللہ یہ بت کیسے ٹوٹے؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بت پاش ہو جائے، کیسے ٹوٹے؟ اللہ نے آگے اس کا علاج بتایا، فرمایا کہ بڑا آخر تو خیر و ابقا. تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس پر دھیان دو کہ آخرت سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی. فکر آخرت. اگر دنیا کی محبت کے اس بت کو توڑنا چاہتے ہو تو آخرت کو یاد آخرت کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر حاضر اللذات کہ کثرت سے یاد کرو اس چیز کو جو چیز لذتوں کو توڑنے والی ہے اور ذائقوں کو توڑنے والی ہے. وہ چیز موت. جب موت آئے گی ہر چیز ختم، لذتیں ختم، دولتیں ختم. اس کو یاد کرو. فکر آخرت، فکر آخرت کہ آخرت قائم. سلف صالحین اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرتے، جدوجہد کرتے. کئی اسلاف کے یہ واقعہ ابن رجب نے بیان کیا کہ وہ بعض اوقات اپنے گھر سے نکلتے کسی لوہار کی بھٹی پر جاتے اور اس کی آگ کو دیکھتے کہ یہ دنیا کی آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے تو جہنم کی آگ کہتے ہیں. منصور ابن معتمر چوٹی کے پہنچے سے ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے گھر سے کمرے کے اندر سے ان کی والدہ کی چیخ نکلی، والدہ کی آہ نکلی کہ واہ قطیع جہنم، آئے مقتول جہنم کے جنازہ جا. مقتول جہنم ما قتل ابنی الا خوف جہنم، میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دیا، جہنم کے خوف نے مار دیا. کہ منصور ابن معتمر یہ فکر ہے کہ جہنم کو یاد کرنا، جہنم کا خوف، جہنم کی فکر اس قدر اپنے اوپر طاری کی کہ بہت واضح زندگی ختم ہو. آخرت کی فکر کرو تاکہ دنیا کی محبت کے بت پائے. فکر آخرت کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ سوچتے ہی رہے کہ آخرت کا عذاب ایسا، عمل کچھ نہ کرو. نہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر عمل کرو اس عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچاؤ کے لوگ. اب منصور ابن معتمر ان کو جہنم کے خوف نے مار دیا، جہنم کے خوف نے مار دیا. اور عمل کیا ہے؟ ان کی وفات کے بعد ان کا ایک دور کا پڑوسی تھا، اس کی بیٹی اپنی والد سے پوچھتی ہے کہ میں بعض اوقات رات کو اٹھتی تو مجھے منصور کے گھر میں ایک ستون نظر آتا تھا، ستون نظر نہیں آ رہا. ایک ستون دیکھا کرتی تھی، اب وہ ستون نظر نہیں آ رہا. تو اس کے بارے میں بتایا کہ بیٹی وہ ستون خود منصور تھا، قیام اللیل کرتا تھا، کھڑا ہوتا قرآن پڑھتا اور کھڑا ہے قرآن پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت کر رہا. تم سمجھتی ہے گھر کا ستون ہے، اندھیرے میں اسے ستون سمجھتی، وہ ستون نہیں تھا، خود منصور تھا. راتوں کو جاگتے، نفل پڑھتے، تہجد پڑھتے. میرے دوستوں بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کامیابی کے تین اصول ہیں: تزکیہ، ذکر اللہ، اقامت.
ان اصولوں کی راہ میں رکاوٹ دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کا علاج فکر آخرت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان اصولوں پر، اس نہج پر، اس ترتیب سے اپنی زندگی صحیح اسلامی ڈھنگ سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔